शेख चिल्ली का नाम तो सबने सुना ही होगा। वो भोला भाला नेक दिल मगर हद दर्जा सादा मिजाज शख्स जिसकी हरकतें हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती थी। एक दिन इसके हमसायों ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से एक प्याले में सालन डालकर इसके घर भेजा। वो सालन शेख चिल्ली ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस से भरे लहजे में इसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी ये क्या चीज़ है? माँ ने मुख्तसर सा जवाब दिया, बेटा इसे बड़ियाँ कहते हैं। शेख चिल्ली ने प्याले में से एक गोल गोल तैरता हुआ टुकड़ा निकाला और फिर सवाल दोहराया, और ये जो अंदर तैर रहा है ये क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बड़ियाँ हैं। शेख चिल्ली ने जब वो खाना चखा तो खुशी से झूम उठा। इसे सालन का जायका इतना भाया कि इसने खूब जी भरकर खाया और तारीफ़ों के पुल बांध दिए। वो बार बार कहता, अम्मी ये तो बहुत मज़ेदार है, ऐसा सालन तो मैंने कभी नहीं खाया। अगले हफ्ते जैसे ही दोपहर का वक्त आया तो शेख चिल्ली ने ज़िद शुरू कर दी। इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं तो वही सालन खाऊंगा जो पिछली बार साथ वालों के घर से आया था। माँ ने थक कर जवाब दिया, बेटा वो सालन बनाना आसान नहीं, इसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है। मुझसे अब ना दाल पीसने की हिम्मत है और ना हाथों में ताकत बाकी रही है। मगर शेख चिल्ली अपनी ज़िद पर कायम रहा। आखिरकार माँ ने तंग आकर कहा, अच्छा अगर इतना ही शौक़ है तो बहू को लाने के बहाने अपने ससुराल चले जाओ, वहाँ जाकर अपनी फरमाइश पूरी कर लेना, वही तेरे नखरे उठाएंगी। ये सुनकर शेख चिल्ली खुशी से उछल पड़ा। वो फ़ौरन जाने की तैयारी करने लगा। जब तैयारी मुकम्मल हुई तो इसे ख्याल आया कि सालन का नाम कहीं भूल ना जाए। चुनाचा इसने माँ से दोबारा पूछा, अम्मी सालन का नाम क्या था? माँ ने फ़ौरन कहा, बढ़िया कह देना या बड़ी कह देना, वो समझ जाएंगे। मगर चूंकि शेख चिल्ली की याददाश्त अपनी कमज़ोरी के लिए मशहूर थी, इसने फ़ौरन एक और सवाल कर दिया, अम्मी अगर मैं वहाँ जाकर नाम भूल गया तो क्या होगा? कौन याद दिलाएगा? माँ ने हंसते हुए कहा, ऐसा कर सारे रास्ते बढ़िया बढ़िया कहता चला जा, तू कभी नहीं भूलेगा। ये मशवरा सुनकर शेख चिल्ली रवाना हो गया। वो चलते हुए पूरे जोश से दोहराता जाता, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके ये अल्फाज आगे जाकर इसके लिए कितनी मुसीबतों का सबब बनने वाले हैं। रास्ते में कुछ चिड़ी मार बैठे थे जिन्होंने जाल लगाया हुआ था ताकि चिड़ियाँ पकड़ सके। जब उन्होंने दूर से सुना कि कोई शख्स बुलंद आवाज़ में कह रहा है, बढ़िया बढ़िया, बढ़ना से मुराद घुस जाना, तो वो समझे कि इनकी चिड़ियाँ जाल में घुस गई हैं। वो खुशी से जाल खींचने लगे, मगर जब देखा कि जाल खाली है तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने समझा कि शेख चिल्ली इनसे मजाक कर रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने इसे खूब मारा पीटा। बेचारा शेख चिल्ली रोते हुए बोला, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? चिड़ी मारों ने गुस्से से कहा, तू जो कह रहा था बढ़िया बढ़िया, हमें लगा तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। शेख चिल्ली ने सहमे लहजे में पूछा, फिर मैं क्या कहूँ? इनमें से एक बोला, जा अब कहता जा, आते जाओ फंसते जाओ, इससे किसी को शक नहीं होगा। शेख चिल्ली ने शुक्र अदा किया कि मार खाकर भी इसे नया सबक मिल गया। इसने अपने कपड़ों से मट्टी झाड़ी और फिर से सफ़र शुरू कर दिया। अब वो पूरे इत्मीनान से कहता जा रहा था, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। मगर इसे क्या मालूम था कि इस नए जुमले से भी आगे इसके लिए एक नई मुसीबत तैयार खड़ी है। शेख चिल्ली अब अपने सफ़र पर रवां दवां था। वो दिल ही दिल में मुतमईन था कि अब कोई इसे नहीं मारेगा, मगर किस्मत को तो जैसे इसकी मासूमियत पर हंसी आती थी। वो रास्ते में बुलंद आवाज़ में कहता जा रहा था, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। कुछ फासले पर चंद चोर एक दरख्त के नीचे बैठे अपने चोरी का माल ज़मीन में दबा रहे थे। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तो डर और घबराहट इनके चेहरों पर छा गई। इनमें से एक ने कहा, ये तो ज़रूर कोई सिपाही या संतरी है, हमें पकड़ने आ रहा है। देखो तो बार बार कह रहा है, आते जाओ फंसते जाओ, मतलब हम पकड़े गए। घबराहट में सबके सब दरख्तों के पीछे छुप गए और देखने लगे कि कौन आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि एक कमज़ोर सा भोला भाला शख्स अपनी ही धुन में बड़बड़ा रहा है तो वह समझ गए कि ये कोई सिपाही नहीं बल्कि कोई नादान आदमी है। मगर फिर भी उन्होंने इसे पकड़ लिया और गुस्से से खूब मारा पीटा। बेचारा शेख चिल्ली ज़मीन पर गिर गया और हाँफते हुए बोला, भाइयों मुझे क्यों मारते हो? मैंने क्या किया है? चोरों ने कहा,
تو جو کہہ رہا تھا آتے جاؤ پھنستے جاؤ، ہمیں لگا تو ہمیں پکڑوانے آیا ہے۔ شیخ چلی نے روتے ہوئے پوچھا، پھر میں کیا کہوں؟ ایک چور نے جواب دیا، تو اب یہ کہہ لاتے جاؤ دباتے جاؤ، اس سے کسی کو شک نہیں ہوگا۔ شیخ چلی نے سانس لیا، اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور آگے بڑھ گیا۔ اب وہ کہتا جا رہا تھا، لاتے جاؤ دباتے جاؤ، لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ کچھ دور گیا تو سامنے سے ایک جنازہ آتا نظر آیا۔ لوگ غم سے نڈھال تھے، ہر چہرے پر افسردگی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسی لمحے شیخ چلی کی آواز فضا میں گونجی، لاتے جاؤ دباتے جاؤ، لاتے جاؤ دباتے جاؤ۔ جنازے والوں کے دلوں میں آگ لگ گئی۔ ان کے لیے یہ الفاظ دل دکھانے والے تھے۔ سب نے غصے میں آ کر اسے گھیر لیا اور مارنے لگے۔ ایک بولا، ہم اپنے جوان بیٹے کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے لاتے جاؤ دباتے جاؤ، اسے شرم نہیں آتی؟ شیخ چلی روتے ہوئے کہنے لگا، ارے بھائیو، میں تو بے قصور ہوں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تم کیوں مار رہے ہو۔ ایک بزرگ نے رحم کھاتے ہوئے کہا، بیٹا اگر تمہیں کہنا ہی ہے تو کہو، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ شیخ چلی نے جلدی سے سر ہلایا اور دوبارہ اپنی راہ پر چل نکلا۔ اب وہ دہرا رہا تھا، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ کچھ دیر چلا تو اسے سامنے ایک بارات نظر آئی۔ ڈھول بج رہے تھے، گانے گائے جا رہے تھے اور خوشی کی محفل تھی۔ شیخ چلی حسب عادت اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا اور اونچی آواز میں بول رہا تھا، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شخص تو ہماری خوشی کے موقع پر بد دعا دے رہا ہے۔ غصے میں آ کر انہوں نے بھی اسے خوب مارا۔ بیچارہ شیخ چلی پھر زمین پر گرا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اب کیا غلط کہا؟ ایک باراتی بولا، ہمارا شادی کا موقع ہے اور تو کہتا ہے کہ ایسا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، کیا تو ہمیں منحوس سمجھتا ہے؟ تھک ہار کر شیخ چلی نے پوچھا، پھر میں کیا کہوں؟ باراتی نے چڑھ کر کہا، کچھ نہ کہہ، چپ چاپ چلا جا۔ اب شیخ چلی کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ وہ واقعی چپ ہو گیا، چپ چاپ چلتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں تو بس وہی کہتا ہوں جو لوگ خود سکھاتے ہیں، مگر قسمت کے کھیل بڑے نرالے تھے۔ ایک بات سے بچنے کے لیے جو نئی بات وہ سیکھتا، وہی اس کے لیے نئی مصیبت بن جاتی۔ شیخ چلی آخرکار تھکا ہارا، مار کھاتا، چپ چاپ چلتا ہوا اپنے سسرال جا پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کے سسرال والوں نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ ڈھول بجنے لگے، خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ داماد صاحب آئے ہیں۔ سب لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگ گئے۔ کسی نے پانی پیش کیا، کسی نے مسکرا کر سلام کیا اور پھر دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجا دیے گئے۔ سالن، چاول، قورمہ، میٹھا، ہر چیز خوشبو سے مہک رہی تھی، مگر شیخ چلی خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ کسی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نہ کسی چیز کو چکھا۔ سسرال والے حیران رہ گئے۔ ساس نے پوچھا، بیٹا کھانا پسند نہیں آیا کیا؟ سسر بھی بولے، ہمیں بتاؤ نا تمہیں کیا کھانا پسند ہے، ہم ابھی بنا دیتے ہیں۔ مگر شیخ چلی نے اطمینان سے جواب دیا، ہم تو وہی کھانا کھائیں گے۔ سب لوگ چونک گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیسا کھانا؟ شیخ چلی نے پھر کہا، ہم تو وہی کھانا کھائیں گے۔ سسرال والے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، قورمہ؟ نہیں، ہم تو وہی کھانا کھائیں گے۔ دوسرے نے کہا، پلاؤ؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ہم تو وہی کھانا کھائیں گے۔ کوئی حلوے کا نام لیتا، کوئی سالن کا نام لیتا، مگر شیخ چلی کا ایک ہی جواب ہوتا، ہم تو وہی کھانا کھائیں گے۔ سب لوگ تھک گئے۔ آخرکار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب سو گئے، مگر شیخ چلی کا پیٹ خالی تھا۔ بھوک نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ آخرکار وہ دبے قدموں سے اٹھا اور آہستہ آہستہ باورچی خانے کی طرف گیا۔ اندھیرے میں ہاتھ مار کر اس نے برتنوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ شاید وہ وہی سالن ڈھونڈ لے جو اس نے اپنے گھر میں کھایا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ ایک انڈے پر جا پڑا۔ وہ انڈے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں سوچا، شاید یہی وہ چیز ہو جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک ڈبہ نیچے گر کر زور سے آواز کر گیا۔ گھر والے چونک گئے۔ وہ سمجھے بلی باورچی خانے میں گھس آئی ہے۔ سب بھاگے چلے آئے۔ شیخ چلی گھبرا گئے، اسے سمجھ نہ آئے کہ انڈا کہاں چھپائے۔ چنانچہ اس نے جلدی سے انڈا منہ میں رکھ لیا۔
جب سب اندر آئے تو دیکھا شیخ چلی کا چہرہ پھولا ہوا ہے، گال ایک طرف سے ابھرا ہوا۔ ساس گھبرا کر بولی، ہائے ہائے، میرے داماد کے منہ میں تو پھوڑا نکل آیا ہے، اسی لیے تو بیچارہ رات کو کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ سب گھبرا گئے اور فوراً حکیم صاحب کو بلانے دوڑ پڑے۔ آدھی رات کا وقت تھا، حکیم صاحب اونگ رہے تھے مگر مجبوراً آئے۔ انہوں نے شیخ چلی کو دیکھا، نبض چیک کی اور پھر گال دبایا۔ شیخ چلی نے انڈا دوسری طرف کر لیا۔ حکیم صاحب نے حیرت سے دوسری طرف سے دبایا تو اس نے انڈا پہلی طرف سرکا دیا۔ یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا۔ حکیم صاحب حیران ہو کر بولے، سبحان اللہ، یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے۔ جو ہی شیخ چلی کے کانوں میں بڑی کا لفظ پڑا، اس کی آنکھیں چمک اٹھی جیسے بھولی ہوئی یاد یک واپس آ گئی ہو۔ وہ فوراً اچھل پڑا، منہ سے انڈا نکالا اور خوشی سے چلاتے ہوئے بولا، ہم تو بڑی کھانا کھائیں گے، ہم تو بڑی کھانا کھائیں گے۔ یہ شیخ چلی کی بھول ختم ہوئی، سب خوش ہوئے اور وہ مزے سے اپنی پسندیدہ بڑیاں کھانے بیٹھ گیا۔ شیخ چلی جب اپنی پسندیدہ بڑیاں کھانے بیٹھا تو خوشی سے اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ ساس نے فوراً باورچی سے کہا، بیٹے کے لیے بڑیاں بناؤ۔ کچھ ہی دیر میں سالن آ گیا۔ شیخ چلی نے نوالا لیتے ہی کہا، واہ، یہی تو وہ کھانا ہے جس کے لیے میں اتنی مارے کھا کر آیا ہوں۔ سب ہنسنے لگے۔ ساس بولی، داماد میاں، تمہاری ضد بھی نرالی ہے۔ شیخ چلی ہنستے ہوئے بولا، امی جان، اللہ کا شکر ہے، آخر بڑی مجھے یاد آ گئی۔ یہ کہہ کر وہ زور سے کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سسر نے محبت سے پوچھا، بیٹا، راستے میں تمہیں کیوں مار پڑی؟ شیخ چلی نے ہنستے ہوئے ساری کہانی سنائی کہ کیسے بڑیاں کہتے ہوئے چڑی ماروں نے مارا، پھر چوروں، جنازے والوں اور باراتیوں نے بھی۔ سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ شیخ چلی پھر بولا، شاید بڑیاں کھانے کی قیمت مار ہی ہے۔ ساس نے نرمی سے کہا، بیٹا، تمہاری معصومیت ہی تمہاری خوبی ہے۔ جب رات کو سب سو گئے تو شیخ چلی آسمان دیکھ کر سوچنے لگا کہ زندگی بھی ایک سفر کی طرح ہے، کبھی مار کبھی ہنسی، مگر آخر میں ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب وہ کبھی کوئی لفظ بھولے گا نہیں بلکہ ہر بات یاد رکھے گا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنسنے لگا اور خود ہی بولا، میں اور وہ بھی یاد رکھنا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پھر سکون سے لیٹ گیا جیسے دنیا کی ساری فکریں ختم ہو گئی ہوں۔ صبح ہوئی تو شیخ چلی نے گھر والوں سے اجازت لی۔ ساس نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن دیا جس میں تازہ بڑیاں تھی۔ وہ فوراً بولی، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، راستے میں بھوک لگے تو کھا لینا، مگر یاد رکھنا، اس بار بڑیاں کہتے ہوئے کسی کے سامنے مت کہنا۔ سب نے ہنس کر اسے رخصت کیا۔ شیخ چلی خوشی خوشی چل پڑا، برتن سینے سے لگا کر، مگر چلتے چلتے پھر بڑبڑانے لگا، کہیں بھول نہ جاؤں، بڑیاں بڑیاں بڑیاں۔ اتنے میں ایک راہگیر نے سنا اور بولا، کیا کہا تم نے؟ شیخ چلی گھبرا کر بولا، نہیں نہیں، کچھ نہیں، اور دل ہی دل میں ہنستے ہوئے بولا، اب میں نہیں مار کھانے والا، میں نے عقل سیکھ لی ہے۔